کیا آپ جانتے ہیں کہ کہاں ہے کعبہ کے کبھی دو دروازے ہوتے تھے، لیکن آج ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے؟ وہ دروازہ کیوں بند کیا گیا؟ کس نے اسے دوبارہ کھولا؟ اور پھر کس نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کریں تو یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، اور اس وقت کعبہ کی ایک خاص بات تھی۔ اس کے دو دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ دونوں دروازے زمین کے برابر تھے، یعنی کوئی بھی شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب بغیر کسی رکاوٹ کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکل جاتے۔ یہ نظام نہ صرف آسانی کے لیے تھا، بلکہ یہ برابری اور انسانیت کی ایک خوبصورت مثال تھا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، پھر ایک وقت آیا جب قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن اس بار ایک مسئلہ تھا، ان کے پاس حلال اور پاک وسائل کم تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کعبہ کا کچھ حصہ کم کر دیا اور اس کی اصل بنیادوں کو مکمل برقرار نہ رکھ سکے۔ اور پھر ایک اہم فیصلہ کیا گیا کہ مغربی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ صرف ایک دروازہ باقی رکھا گیا اور اسے بھی زمین سے اونچا بنا دیا گیا تاکہ ہر کوئی اندر نہ جا سکے، بلکہ صرف مخصوص لوگ ہی داخل ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کعبہ کی اصل ابراہیمی ساخت میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ پھر دنیا نے وہ وقت دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے بے حد محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری قوم نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، یعنی کعبہ کو اصل شکل میں واپس لایا جاتا، دو دروازے ہوتے اور وہ زمین کے برابر ہوتے۔ لیکن چونکہ لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت یہ کام مؤخر کر دیا۔ پھر وقت گزرا اور خلافت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مغربی دروازہ دوبارہ کھول دیا اور کعبہ کو اصل بنیادوں کے قریب لے آئے۔ اب کعبہ دوبارہ اپنی پرانی شان میں آ گیا تھا، دو دروازے، آسان داخلہ اور اصل ابراہیمی ڈیزائن۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے اقتدار سنبھالا، اور اس نے ایک بار پھر کعبہ کی تعمیر کروائی، اور افسوسناک طور پر مغربی دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور کعبہ کو قریش والے ڈیزائن پر واپس لے آیا گیا۔ آج ہم جو کعبہ دیکھتے ہیں اس میں صرف ایک دروازہ ہے، وہ بھی زمین سے اونچا، اور مغربی سمت جہاں کبھی دوسرا دروازہ ہوتا تھا، آج وہاں صرف ایک مضبوط دیوار موجود ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کعبہ کے اندر داخل ہو تو وہاں سنگ مرمر کی دیواروں اور ڈیزائن میں اس پرانے دروازے کی جگہ کے آثار آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک بند دروازہ نہیں، یہ تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کعبہ کی اصل بنیادیں انسانیت، برابری اور آسانی پر قائم تھیں۔ سبحان اللہ، ہم واقعی کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس مقدس گھر کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک دروازہ نہیں، بلکہ ایک پوری تاریخ ہے۔